اور اس عقیدے کو نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں باقی رہتا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، ان سب کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ہے۔ نماز آپ کا عمل ہے، روزہ آپ کا عمل ہے، صدقہ آپ کا عمل ہے، اخلاق آپ کے عمل ہیں، لیکن ختم نبوت یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ علماء کسی کو کافر کہتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں۔ کافر کہنے میں اور کافر بتانے میں فرق ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے عقائد کفریہ رکھتا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے کافر بتایا بھی نہ جائے، تو علماء اس معاملے کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو قادیانیوں کو کافر کہنا یہ ہمارے مذہب کا بھی حق ہے اور ہمارے آئین کا بھی حق ہے۔ اور قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، قادیانی ایک فتنہ ہے جو پوری دنیا کے اندر سادہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر ورگلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ہماری عورتیں بھی حجاب اور پردہ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں پاکستان کے اندر حقوق نہیں دیے جا رہے۔ پاکستانی دنیا کے اور کئی ممالک کے اندر قادیانیوں کی نقل و حرکت پر اور ان کی آزادانہ دعوت و تبلیغ پر پابندی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلی بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، آپ کی پوری حیات طیبہ کے اندر 260 صحابہ شہید ہوئے، پوری حیات طیبہ کے اندر۔ اور جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس کے خلاف جب یہ جنگ لڑی گئی تو 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے اور 70 صحابہ وہ تھے جو کہ بدری تھے۔ اتنا بڑا نقصان وہ صرف اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کیے، اس عقیدے کو بچانے کے لیے کیے۔ تو آج اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہمیں نرم رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا اپنی سختی کو کم کرنا چاہیے، تو پھر وہ اپنے اسلام پر ایک دفعہ نظر ثانی کر لے۔